سورہ انعام آیت نمبر 33 اور 34۔ ترجمہ: ہم جانتے ہیں کہ تجھے ان لوگوں کی گفتگو غمگین کر دیتی ہے، مگر تم غم نہ کھاؤ اور جان لو کہ وہ تمہاری تکذیب نہیں کرتے، بلکہ وہ ظالم تو آیات خدا کا انکار کرتے ہیں۔ تجھ سے پہلے پیغمبروں کی بھی تکذیب کی گئی ہے، مگر انہوں نے ان تکذیبوں کے مقابلے میں صبر کیا اور استقامت سے کام لیا، اور اس راہ میں انہوں نے رنج و تکلیف اٹھائی، یہاں تک کہ ہماری مدد ان تک آن پہنچی۔ تم بھی اسی طرح رہو، اور یہ اللہ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور کوئی چیز اللہ کی سنتوں کو بدل نہیں سکتی، اور تمہیں گزشتہ پیغمبروں کی خبریں تو پہنچ ہی گئی ہیں۔ تفسیر: مصلحین کے راستے میں ہمیشہ مشکلات رہی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منطقی گفتگو اور فکری مبارزات میں جو وہ ہٹ دھرم اور سخت مشرکین کے ساتھ رکھتے تھے، بعض اوقات ان کی ہٹ دھرمی سے اور اپنی باتوں سے ان کی روح میں اثر نہ ہونے سے، اور بعض اوقات ان کی غیر مناسب نسبتوں سے جو وہ حضرت کی طرف دیتے تھے، غمگین اور اندوناک ہو جاتے تھے۔ خدا تعالیٰ بارہا قرآن مجید میں اپنے پیغمبر کو ایسے مواقع پر تسلی اور دلاسا دیا کرتا تھا تاکہ ان حضرت زیادہ گرم جوشی اور صبر و استقامت کے ساتھ اپنے پروگرام میں مشغول رہیں۔ انہی میں سے درجہ بالا آیات میں بھی پہلی آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں تجھے محزون و مغموم کر دیتی ہیں، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہاری تکذیب نہیں کرتے، وہ تو در حقیقت ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، لہٰذا ان کے اصل مخالف تو حقیقت میں ہم ہیں، نہ کہ تم۔ اور اس بات کی نظیر ہمارے درمیان گفتگو میں بھی نظر آتی ہے، جبکہ بعض اوقات بزرگ تر شخصیات اپنے نمائندے کی ناراحت ہونے کے وقت اس سے کہتی ہیں کہ تم کوئی غم نہ کرو، یہ اصل میں تو انہوں نے میری مخالفت کی ہے، لہٰذا اگر کوئی مشکل پیدا ہوگی تو وہ میرے لیے ہوگی، نہ کہ تمہارے لیے۔ اور اس طرح سے وہ شخصیات اس کی تسلی و تشفی کے اسباب مہیا کرتی ہیں۔ زیر نظر آیت میں مفسرین نے کچھ اور احتمالات بھی پیش کی ہیں، لیکن ظاہر و مفہوم وہی ہے جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ یہ احتمال بھی ایک جہت سے قابل ملاحظہ ہے کہ آیت سے مراد یہ ہے کہ تیرے مخالفین حقیقت میں تو تیرے صدق و راستی کے معتقد ہیں اور تیری دعوت کے حق ہونے میں شک نہیں رکھتے، اگرچہ ان کے منافع خطرے میں پڑ جانے کا خوف ان کے لیے حق کو تسلیم کرنے میں مانع ہو جاتا ہے، یا تعصب اور ہٹ دھرمی اسے قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ تواریخ اسلامی سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تک باطناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور راست بازی کے معتقد تھے۔ ان میں سے ایک یہ واقعہ ہے کہ ایک دن ابو جہل نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تو کسی نے اس پر اعتراض کیا، تم اس شخص سے مصافحہ کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ پیغمبر ہے، لیکن کیا ہم کسی زمانے میں عبد و مناف کے تابع اور پیرو رہے ہیں؟ یعنی اس کی دعوت کو قبول کرنا اس بات کا سبب بن جائے گا کہ ہم نے ان کے قبیلے کے تابع ہو جائیں۔ اور یہ بھی تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک رات ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریک جو مشرکین مکہ کے سردار اور رئیس تھے میں سے ہر ایک ایسے مخفی طریقے سے کہ کوئی شخص ان کی طرف متوجہ نہ ہو، یہاں تک کہ یہ تینوں افراد بھی ایک دوسرے کے حالات سے باخبر نہیں تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سننے کے لیے ایک گوشے میں چھپ کر بیٹھ گئے اور صبح تک آیات قرآن کی تلاوت سنتے رہے۔ جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تو وہاں سے چلتے بنے، لیکن لوٹتے وقت راستے میں ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہو گیا تو ہر ایک اپنا عذر دوسرے سے بیان کرنے لگا۔ پھر انہوں نے عہد کیا کہ اب وہ دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے، کیونکہ اگر قریش کے جوانوں کو اس بات کی خبر ہو گئی تو یہ بات ان کے محمد کی طرف جھکاؤ کا سبب بن جائے گی۔ دوسری رات اس گمان سے کہ اس کے ساتھی اس رات نہیں آئیں گے، ہر ایک آیات قرآن سننے کی غرض سے پیغمبر کے گھر کے قریب یا مسلمانوں کے مجمع کے قریب آ گیا، لیکن صبح ہوتے ہی پھر ان کا راز ایک دوسرے پر فاش ہو گیا اور ایک دوسرے کو سرزنش اور ملامت کرنے لگے اور نئے سرے سے عہد و پیمان باندھا کہ یہ آخری بار ہے۔ لیکن اتفاق کی بات ہے کہ یہ کام تیسری رات پھر دہرایا گیا۔ جب صبح ہوئی تو اخنس بن شریک اپنے عصا لیے ہوئے ابو سفیان کی تلاش میں نکلا اور اس سے کہنے لگا، مجھے صاف صاف بتا کہ تمہارا ان باتوں کے بارے میں جو تم نے محمد سے سنی ہیں کیا عقیدہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا، خدا کی قسم کچھ چیزیں تو میں نے ایسی سنی ہیں جنہیں میں نے اچھی طرح جان لیا ہے اور ان کا مقصود و مضمون اچھی طرح سمجھ لیا ہے، لیکن کچھ ایسی آیات بھی سنی ہیں جن کا معنی و مقصد میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اخنس نے کہا، خدا کی قسم میں بھی یہی محسوس کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور ابو جہل کی تلاش میں گیا، یہی سوال اس سے کیا کہ ان باتوں کے بارے میں جو تم نے محمد سے سنی ہیں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، تو کیا سننا چاہتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم اور
اولاد عبد مناف سرداری کے حصول میں ایک دوسرے کے رقیب ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا تو ہم نے بھی اس غرض سے کہ کہیں پیچھے نہ رہ جائیں کھانا کھلایا۔ انہوں نے سواریاں بخشیں تو ہم نے بھی سواریاں بخشیں۔ انہوں نے اور دوسری عنایات کیں تو ہم نے بھی اور دوسری عنایات کیں۔ تو اس طرح سے ہم ایک دوسرے کے دوش بدوش تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں پیغمبر ہے کہ جس پر آسمانی وحی نازل ہوتی ہے، لیکن اب ہم اس امر میں ان کی رقابت کس طرح کر سکتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم کبھی بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور نہ اس کی تصدیق کریں گے۔ اخنس کھڑا ہو گیا اور اس کی مجلس سے نکل گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دن اخنس بن شریک کا ابو جہل سامنا سامنا ہو گیا، جبکہ وہاں پر کوئی اور دوسرا آدمی موجود نہیں تھا۔ تو اخنس نے ان سے کہا، سچ بتاؤ محمد سچا ہے یا جھوٹا؟ قریش میں سے کوئی شخص سوا میرے اور تیرے یہاں موجود نہیں ہے جو ہماری باتوں کو سنے۔ ابو جہل نے کہا، وائے ہو تجھ پر، خدا کی قسم وہ میرے عقیدے میں سچا کہتا ہے اور اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ لیکن اگر یہ بات اس کی بنا پر ہو جائے کہ محمد کا خاندان ان سب چیزوں کو اپنے قبضے میں کر لے، حج کا پرچم، حاجیوں کو پانی پلانا، کعبے کی پردہ داری اور مقام نبوت، تو باقی قریش کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ ان روایات اور ان ہی جیسی دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کے بہت سے سخت ترین دشمن باطناً آپ کی سچائی کے محترف تھے، لیکن قبائلی رقابتیں اور اسی طرح کی دوسری باتیں انہیں اجازت نہیں دیتی تھیں، یا وہ اس بات کی جرأت نہیں رکھتے تھے کہ باقاعدہ ایمان لے آئیں۔ البتہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس قسم کا باطنی اعتقاد جب تک روح تسلیم کے ساتھ نہ ملا ہو کسی قسم کا اثر نہیں رکھتا اور انسان کو سچے مومنین کے زمرے میں قرار نہیں دیتا۔ بعد والی آیت میں اس تسلی کی تکمیل کے لیے گزشتہ انبیاء کے حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، یہ امر صرف تیری ذات کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے، بلکہ تجھ سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں ان کی بھی اسی طرح سے تکذیب کی جاتی تھی، لیکن ان انبیاء نے ان تکذیبوں اور تکلیفوں کے مقابلے میں پامردی اور استقامت دکھائی، یہاں تک کہ ہماری مدد نصرت ان کو پہنچی اور آخرکار وہ کامیاب ہو گئے۔ اور ایک اور سنت الہی ہے کہ جسے کوئی چیز درگزر نہیں کر سکتی، اس بنا پر تم بھی ان تکذیبوں اور اعذاروں کو، سخت اور ہٹ دھرم دشمنوں کو حملوں کو مقابلے میں صبر و استقامت سے کام لو، اور جان لو کہ اسی سنت کے مطابق خدا تعالیٰ کی امداد اور پروردگار عالم کے لیے بے انتہا الطاف تمہیں حاصل ہوں گے، اور آخرکار تم بھی ان سب پر کامیابی حاصل کرو گے۔ وہ خبریں جو گزشتہ پیغمبروں کے حالات کی تجھ تک پہنچی ہیں، انہوں نے مخالفت اور شدائد کے مقابلے میں کس طرح صبر و تحمل کیا اور کامیاب ہوئے، وہ تمہارے لیے ایک واضح اور روشن گواہ ہے۔ در حقیقت اوپر والی آیت ایک بنیادی کلیہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور وہ کلیہ یہ ہے کہ ہمیشہ معاشرے کے صالح رہنما جو پست افکار اور معاشرے میں پھیلی ہوئی غلط رسموں اور خرافات کے مقابلے میں اصلاحی پروگراموں پیش کرنے اور صحیح راہ دکھانے کے لیے قیام کرتے ہیں، انہیں ایسے منافع خور اور دروغ گو لوگوں کی سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ جن کے منافع اس جدید دین و مذہب کی ترقی سے خطرے میں پڑ جاتے تھے۔ وہ اپنے برے مقاصد کی پیش رفت کے لیے کسی بھی بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اور تمام حربے مثلاً تکذیب کا حربہ، تہمت کا حربہ، محاصرہ اجتماعی کا حربہ، تکلیفیں اور دکھ پہنچانے کا حربہ، قتل کرنے اور لوٹ مار کرنے کا حربہ، غرض یہ کہ وہ ہر وسیلے کو کام میں لاتے تھے، لیکن حقیقت اپنی اس جاذب و کشش گہرائی کے ذریعے جو اس کے اندر ہوتی ہے، سنت الہی کے مطابق آخرکار اپنا کام کرے گی، اور راستے کے یہ تمام کانٹے ایک ایک کر کے سب ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ اس کامیابی کی بنیادی شرط بردباری، مقاومت، پامردی اور استقامت ہے۔ قابل توجہ یہ ہے کہ درجہ بالا آیت میں سنن کو کلمات اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ کلم و کلام دراصل ایک ایسی تاثیر کے معنی میں ہے جو آنکھ یا کان سے محسوس ہو سکے۔ کلمہ تاثیرات عینی کے معنی میں ہے، اور کلام ان تاثیرات کو کہتے ہیں جو کانوں سے محسوس کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں وسعت پیدا ہو گئی اور اب الفاظ کے علاوہ معنی پر بھی کلمے کا لفظ بولا جانے لگا، یہاں تک کہ عقیدہ، مکتب اور روش سنت پر بھی بولا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔